بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر، دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بالآخر آج 6 جنوری ہے۔ اہم تو ہے لیکن اس حوالے سے اہم نہیں کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور آج کوئی عمران خان صاحب کو بہت بڑی سزا ہو جائے گی، نہیں، وہ فیصلہ پھر روک دیا گیا۔ اور ہاں، رات گئے تک عمران خان صاحب بشرا بی بی کے وکلاء تک کو نیب کی طرف سے جو ان کا سٹاف ہے انہوں نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا، لیکن پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ آج بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ نہیں سنا جائے گا۔ لیکن 6 جنوری ایک اور جگہ سے بھی اہم ہو گئی ہے۔ وہ اہم کس وجہ سے ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بے پناہ تذلیل کے بعد، یعنی حکومت اور اس کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے بے وقت ہونے پر جتنی تنقید ہوئی گزشتہ 3 سے 4 روز میں، اتنی شاید اس پوری حکومت پر نہیں ہوئی، اس پی ڈی ایم 2 کے پورے چیپٹر کے اوپر نہیں ہوئی۔ ادھر اس میں ان کے اتحادی تک شامل ہے جو حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی اندر موجود ہے، جو پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتی ہے، کہ 2 تاریخ کو، آج 6 تاریخ ہو گئی ہے، 4 دن تک اسپیکر ایاز صادق نے وعدہ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ کو ریٹن فارم میں لانے کے لیے ہم عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کرواتے ہیں، اور یہ کروانی بھی چاہیے۔ اور یہی بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہی تھی کہ ملاقات کرنا بنتا ہے تاکہ چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ جائے، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ہم نے کس گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات سننے، ماننے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تاکہ ان ریٹن ہو جائے۔ 4 دن تک مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا پر پراپر طور پر میں کہہ رہا تنقید اور بےزتی کی انتہا ہو چکی کہ سب یہ کہنے پہ مجبور تھے، جس کا ہم بہت حد تک یقین بھی ہے کہ یہ حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پارلیمان اس حد تک بے وقت ہے کہ اس کا سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی ساری مذاکرات کر رہی ہے، اس کا سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اس کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کرواؤں گا، لیکن 4 دن تک وہ ملاقات نہیں کرا سکا کیونکہ اشارہ اور حکم کہیں اور سے آنا تھا۔ ایون حکومت اور ان کے اتحادیوں کی جو مذاکراتی ٹیم کا جو اسپوکس پرسن ہے عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ تمام پوزیشن بنی اس کے بعد سوشل میڈیا پتہ چل گیا کہ جناب یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ نے آرڈر کرنا ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ دیکھا عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ اصل مذاکرات انہی سے ہی ہونے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونے ہیں، اس حکومت کو تو کوئی گھاس چلتا نہیں ہے، اور ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، مجھ سمیت ہم سب بھی یہی کہتے ہیں یہ حکومت کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا۔ بہرحال کل بڑی تگ و دو ہوئی ہے جی، اور اس تگ و دو کے بعد رات گئی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج نہایت ہی پرسکون ماحول میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کا مطالبہ ہے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات جیل کے اندر کرا دی جائے گی پرسکون ماحول میں۔ وہی اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ ڈیوائسز کے بیچ میں، کیمروں کے بیچ میں ہم کیا مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب سے کیا مشورہ کریں کہ ہمارا مشورہ لینے سے پہلے ہی مشورہ ادھر کر رہے ہو اور پہنچا ہوا پہلے ہی ادھر ہو۔ تو آج یہ طے ہوا ہے جی، اپنی کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تذلیل کے بعد، بہت زیادہ تنقید برداشت کرنے کے بعد، آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی ان کی ٹیم میں ملاقات ہوگی۔ حالانکہ جب یہ ملاقات کروانے والے طاقتور کرواتے تو وہ رات کو 1 بجے بھی کرواتے، صبح 7 بجے بھی کرواتے، بار بار کرواتے، اس میں جمعہ ہفتہ اتوار یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اس میں جمعہ ہفتہ اتوار آپ نے دیکھنا ہے۔ ہاں، جب آپ کو سنگجانی میں جلسہ نہیں کروانا تھا تب تو اب تھا، جب آپ کو بھی ڈی چوک میں 24 نومبر کو پہنچنے سے روکنا تھا تب تو آپ مسلسل ایوب صاحب سے، سوری بیرسٹر گوہر صاحب سے اور علی امین گنڈاپور صاحب سے، ان سے تو ملاقاتیں کروا رہے تھے۔ اچھا، یہاں یہ پوزیشن، اب آج یہ ملاقات ہے، اس پر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات کروا دیں کہ اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ ریٹن ڈرافٹ ہمیں مل جائے گا، یعنی پاکستان تحریک انصاف ہمیں ریٹن ڈرافٹ مل جائے گا کہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے، اور اگر ہم اس ریٹن ڈرافٹ کے بعد کسی ارینجمنٹ تک پہنچ گئے، اپنی طرف سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورا مینڈیٹ حاصل ہے، اور اگر ہم کسی مینڈیٹ تک پہنچ گئے اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد اور کوئی ایم او یو وغیرہ سائن ہو گیا تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اسے پورا اتریں گے۔ چلے بھائی، ان کی بات مان لی، لیکن ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان سے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ جی 190 بلین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے نا، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ انہوں نے کہا بالکل ماحول خراب ہو سکتا ہے مگر مذاکرات کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ شہزاد اقبال صاحب کے وہ پروگرام میں تھے، ان کی گفتگو بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ 190 بلین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے نا، اس میں تاخیر کا تعلق مذاکرات سے نہیں ہے۔ اچھا، میں اختلاف کرتا ہوں، 23 سے 6 جنوری، 23 دسمبر سے 6 جنوری اور 6 جنوری کے بعد ابھی تک نہ ہونا، یہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے
کہ الٹیمیٹلی چیزیں انٹرنیشنل پریشر کے بعد ہی جا کے رک رہی ہیں، ان کو منہ دینا ہے، تو اس لیے چیزیں بہت زیادہ رک رہی ہے۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے فیصلے میں تاخیر کا تعلق بالکل نہیں ہے، مذاکرات سے قسم کا کوئی تعلق نہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی شرط نہیں لگی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کو دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا، انہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں رہی بات، اگر دوبارہ بھیج بھی گیا تو ایک ہفتے بعد بشرا بی بی باہر آ جائیں گی، پہلے بھی انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹی ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر رہنا بھی نہیں چاہتی ہے۔ رہی بات 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، اب یہ پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں حامد رضا صاحب کہ انہیں کہا انہیں سزا سنانے کے لیے ان کے پاس مٹیریل ہی موجود نہیں ہے، سیم اسی طرح جس طرح عدت میں نکاح تھا، سیم اسی طرح جس طرح توشہ خانہ 1 اور 2 کا کیس تھا اور سیفر کیس تھا، انہیں کہا ان کے پاس وہ مٹیریل ہی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ تردد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، عمران خان نے کہا کہ مذاکرات 31 جنوری تک رہنے ہی رہنے ہیں، تو اس لیے ہم 31 جنوری تک مذاکرات کریں گے ہی کریں گے، یہی چیز۔ ہاں، علامہ ناصر عباس صاحب مجلس وفات المسلمین کے انہوں نے کہا یہ عمران خان سے زیادہ حکومت کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت حکومت کو ہے مذاکرات کی، عمران خان ان کو موقع دے رہے ہیں اس حکومت کو، اور اس موقع سے استفادہ حاصل کر لیں، ان کے حق میں بہتر ہے، پھر یہ نہ ہو یہ موقع بھی نہ ملے۔ تو ان گراؤنڈز پر ہو رہا ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھوا کے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، دیکھیں ہم سے این آر او ان ریٹرن مانگا ہے، یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال آج کی اس ملاقات کے بعد چیزیں بہت حد تک کلیئر ہو کے سامنے بھی آ جائیں گی۔ ادھر سر ایک بڑی زبردست چیز ہے، میں کوشش کروں گا اس اسکیچ کو آپ کے سامنے کھینچتا ہوں۔ یو ای کے صدر آئے ہیں جی محمد بن زائد پاکستان، پرائیویٹ دورے پہ تھے، آپ کو پتہ ہے ساری عمر جنوبی پنجاب میں آتے ہیں، رحیم یار خان میں ان کی ایک اپنی ایک اسٹیٹ سی بنی ہوئی ہے، ہسپتال سے لے کے محل تک، محل سے لے کے وہ شکار گاہ ساری بنی ہوئی، وہ چکور کے سارے ادھر کرتے ہیں، تیتر ویتر اور بڑے قیمتی کوئی جانور ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ادھر اڑا دیے جاتے ہیں، پھر ان کا شکار کیا جاتا ہے، وہ پرائیویٹ دورے پر شکار کرنے پاکستان آئے۔ اب ہماری حالت دیکھیں ہم کتنے کمپلیکس ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایئر فورس کے جہاز پہ گئے ہیں جی، نہ صرف وہ گئے، ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں، اور عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ہیں، اور دیگر پورا قافلہ نا ادھر موجود تھا، اور وہاں محمد بن زائد صاحب کے پہنچنے کے بعد موجود تھا۔ محمد بن زائد صاحب گاڑی میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں، ان سے گفتگو کریں، اور کیا کریکٹرز ہیں کہ جناب علی سادہ فرینکنسی کوئی نہیں، لیکن آپ عالم چیک کریں، ان کا استقبال پاکستان نے کرنا تھا، شہباز شریف صاحب نے کرنا تھا، اسٹیٹ آف پاکستان نے کرنا تھا، ہم میزبان تھے، لیکن رحیم یار خان میں وہ صاحب ہمارا استقبال کریں جیسے کہ وہ یو اے کی کسی اسٹیٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ انتہا کا عالم چیک کریں، انتہا کا عالم چل رہا ہے۔ اور مزید سنیں جی، اب وہاں آئے ہیں، اور یہ ایسا کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ کا مہمان آپ کی میزبانی کر رہا ہو؟ مہمان کو تعلق ہی کوئی نہیں ہے آپ سے، مہمان تو شکار کرنے آیا تھا جو صدیوں سے آیا ہے، کئی دہائیوں سے وہ آ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ان کے سمدھی جو ہے وہ سب ادھر کے ہیں نا، میاں منیر وغیرہ یہ سب، کچھ سٹوری یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، وہ سارے ادھر کے ہی ہیں۔ سر اب یہ ہے کہ یہ سارا عالم تھا، ہم یو اے کے صدر کو ریسیو کرنے ادھر نہیں، اس کی ریسیپشن پہ ہم لوگ گئے ہیں، یہ ہماری کمپلیکس قسم کی حالت ہے۔ پھر جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ جو بنا ہے ان کی جو مذاق اڑا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، وہ پتہ نہیں کون سے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ بھائی اسلام آباد میں وہ یہ رحیم یار خان میں کون سے تبادلہ خیال ہوتے ہیں؟ بس سمجھ جائیں ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اور اس کو بڑی سفارتی کامیابی قرار دے رہا۔ اور بھائی وہ ہر سال آتے ہیں ادھر چکور یا جو چیزیں ہیں ان کا شکار کرنے کے لیے، ان کا آپ ان کے گھروں کے اندر بھی نہیں گھس سکتے۔ رحیم یار خان میں جس طریقے سے وہ ٹیریٹری کو انہوں نے ایکوائر کیا ہوا ادھر، یہ چیزیں دی۔ بہر ہماری پوزیشن، ہاں ٹی ٹی پی نے دھمکی دی ہے پاکستان کی حکومت کو، اور انہوں نے کہا ہم آخری وارننگ دیتے ہیں، ہمیں تحریک طالبان پاکستان آپ نے کہنا ہے، اگر جس طرح فورسز دے، فوج دے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں فتنۃ الخوارج جیسے یا کوئی اور نام منسوب کیا ہمیں، تو بس اگلا نشانہ آپ ہوں گے، یہ والی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اور ویسے بھی اسلام آباد میں کریکر دھماکہ ایک ہو چکا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم ادھر موجود ہیں، کرم میں ابھی ڈی سی کے اوپر حملہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا ہم ادھر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اصل چیلنج ہمارے کہاں ہے اور ہم کہاں مصروف ہیں، بس یہ دیکھ لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔